الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 40 ہے. اس کا موضوع ہے میت کو نہلانے اور کفنانے کا طریقہ. محترم سامعین، اسلامی تعلیمات سے انسان کو اس کی زندگی میں بھی اعلیٰ درجے کی تعظیم ملتی ہے اور موت کے بعد بھی اس کی بہترین تکریم ہوتی ہے. غسل دینے، کفن پہنانے اور نماز جنازہ پڑھ کر سپرد خاک کرنے میں انسان کا پورا اعزاز و اکرام ہے، جس کی مثال اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نہیں ملتی. چنانچہ موت کے قریب ہونے کی حالت سے ہی انسان کے لیے شریعت نے مخصوص احکام دیے ہیں. حضرات محترم، اب موت کے قریب کے 8 اہم احکام سمجھیے. نمبر 1، جب آدمی فوت ہونے لگے تو اسے چت لٹا دو، اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگے، لیکن اسے پڑھنے کا حکم نہ دو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے. نمبر 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو. یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے. ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دنیا کی بات کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو. جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو رہو. نمبر 3، جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکیں اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو. نمبر 4، سورۃ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے. اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو. نمبر 5، اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو. ایسی باتیں کرو جس سے دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو. نمبر 6، مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کوئی کفر کی بات نکلے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کرو. یوں سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اور عقل درست نہ ہو تو ایسی بات معاف ہے، اور اللہ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو. نمبر 7، جب فوت ہو جائے تو ایک کپڑا اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جا کر گرا لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے. آنکھیں بند کر دو اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیل نہ جائیں، اور نہلانے کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو، اور منہ وغیرہ بند کرتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہو، اور میت کے ہاتھ اس کے دائیں بائیں طرف رکھو، سینے پر نہ رہیں. نمبر 8، فوت ہو جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دو، اور حیض، نفاس والی عورت اور جسے نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے. اور فوت ہو جانے کے بعد جب تک اسے غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں. محترم سامعین، اب میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ سمجھیے. بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوئے پانی سے غسل دینا بہتر ہے. اگر یہ پانی نہ ہو تو سادہ نیم گرم پانی بھی کافی ہے. نہلانے کے تختے کو پہلے 3 یا 5 یا 7 دفعہ خوشبودار چیز کی دھنی دے دو. میت کو تختے پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو، اور ناف سے لے کر زانوں تک کوئی موٹا کپڑا ڈال دو تاکہ میت کا بدن چھپا رہے. پہلے میت کو استنجا کراؤ، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اسے دیکھو بھی مت، بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لو یا کپڑے کا دستانہ پہن لو، اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر اندر دھلاؤ. پھر اسے وضو کراؤ، لیکن کلی نہ کراؤ. ناک میں پانی نہ ڈالو اور گھٹنے تک ہاتھ بھی نہ دھلاؤ، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کوہنی سمیت دھلاؤ، پھر سر کا مسح کراؤ اور پھر دونوں پاؤں دھلاؤ. اگر وضو کے شروع میں 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے. اگر میت جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں فوت ہو تو اس طرح سے روئی پھیر کر منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے،
اور میت کے منہ، ناک اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد سر کو صابن سے مل کر دھو تاکہ صاف ہو جائے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ اس طرح ڈالو کہ بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سر سے پاؤں تک 3 دفعہ پانی ڈالو کہ دائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ۔ اگر کچھ پاخانہ نکلے تو اس کو پونچھ کر دھو ڈالو، اور وضو اور غسل میں اس سے کچھ نقصان نہیں، اسے نہ دہراؤ۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور پڑا ہوا پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ ڈالو اور سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ ڈالو۔ یہ غسل دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ سارا بدن ایک دفعہ دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔ میت کے بالوں میں کنگھی نہ کرو، نہ ناخن کاٹو، نہ کہیں اور کے بال کاٹو۔ بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ میت کو غسل دے۔ اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی اور دیندار آدمی نہلا دے۔ جنبی، حیض اور نفاس والی عورت میت کو غسل نہ دے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے اور کفن پہنا سکتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند اسے غسل نہیں دے سکتا اور اس کا بدن نہیں چھو سکتا، البتہ دیکھنا اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا درست ہے۔ اگر نہلانے کے دوران میت کا کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میت کا غسل دیا اور اس کا عیب چھپایا تو اس کے لیے 40 بار بخشش ہو جاتی ہے، یعنی 40 دفعہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو تو اس کا عیب بتانا درست ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ حضرات محترم، اب کفن پہنانے کا طریقہ سمجھیے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفنانا مسنون ہے: ازار، کرتا اور چادر۔ ازار سر سے پاؤں تک، کرتا کندھے سے آدھی پنڈلی تک، اور چادر ازار سے 4 گرہ زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا مسنون ہے: ازار، کرتا، سر بند، سینہ بند اور چادر۔ سر بند میں سر کے بال لپیٹ کر دائیں بائیں جانب سینے پر رکھے جاتے ہیں اور سینہ بند بغل سے پنڈلیوں تک باندھا جاتا ہے، اور کرتے کے 2 برابر حصے کر کے چاک کھول کر گلے میں ڈالتے ہیں۔ کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا۔ میت کو کفن پر لے جا کر پہلے کرتا پہناؤ۔ عورت کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دو، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ پھر سر بند عورت کے سر پر اور بالوں پر ڈال دو، اس کو نہ باندھو، نہ لپیٹو۔ پھر ازار لپیٹ دو، پہلے بائیں طرف لپیٹو، پھر دائیں طرف۔ اس کے بعد عورت کو سینہ بند باندھ دو۔ پھر میت کو چادر لپیٹو، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف۔ پھر کسی دھجی سے پیر اور سر کی طرف کفن کو باندھ دو، اور ایک بند سے کمر کے پاس بھی باندھ دو کہ راستے میں کہیں کھل نہ پڑے۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کو غسل دینے اور کفنانے کا بھی یہی طریقہ ہے جو بالغ مرد اور بالغ عورت کا ہے۔ نیز عورت کے جنازے پر چادر ڈالی جاتی ہے لیکن وہ کفن کا حصہ نہیں ہے۔ جو بچہ زندہ پیدا ہو اور پھر فوراً یا تھوڑی دیر میں فوت ہو جائے تو اسے بھی اسی طرح نہلا کر کفنایا جائے اور نماز پڑھ کر دفنایا جائے اور اس کا کچھ نام بھی رکھا جائے۔ اور جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی فوت ہوا پیدا ہو اسے قاعدے کے موافق نہلاؤ اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دو، باقاعدہ کفن نہ دو۔ اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن اس کا نام رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میت کو کفن دے اللہ اسے جنت کا ریشم پہنائے گا۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 40 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 41 کا موضوع ہوگا نماز جنازہ اور دفن کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔